کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معمولی سی مکھی جسے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، کسی انسان کی ابدی زندگی کی تباہی یا نجات کا سبب بن سکتی ہے؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے بہت بڑے بڑے جرائم یا چوریاں ہی وجہ بنتی ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسا لرزہ خیز اور ایمان افروز سچ درج ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ دو انسان، ایک ہی راستہ، ایک ہی آزمائش، لیکن انجام میں اتنا بڑا فرق کہ ایک سیدھا جنت کا مہمان بن گیا اور دوسرا ہمیشہ کی آگ کا ایندھن۔ آخر ایک معمولی مکھی نے ان کی تقدیر کیسے بدل دی، اور وہ کون سی باریک خطا کار تھی جس نے برسوں کی عبادات کو مٹی میں ملا دیا؟ آج کی یہ داستان آپ کو سوچنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ یہ واقعہ پچھلی امتوں کے دور کا ہے، جب دو مسافر کسی طویل سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں ایک قبیلے کے لوگ رہتے تھے۔ اس قبیلے کی اپنی ایک عجیب و غریب اور سخت روایت تھی۔ انہوں نے راستے کے بیچوں بیچ اپنے ایک بڑے بت کی تعظیم کے لیے ایک چوکی بنا رکھی تھی۔ اس قبیلے کا یہ قانون تھا کہ جو کوئی بھی اس راستے سے گزرے گا، اسے اپنے بچاؤ کے لیے اس بت کے نام پر کوئی نہ کوئی نذرانہ یا چڑھاوا چڑھانا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تھا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ جب یہ دونوں مسافر وہاں پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے انہیں روکا۔ انہوں نے پہلے شخص کو گھیر لیا اور سختی سے کہا، اگر تم یہاں سے زندہ جانا چاہتے ہو تو ہمارے اس معبود کے نام پر کوئی نہ کچھ پیش کرو۔ اس مسافر نے بے بسی سے اپنی جیب اور سامان کی طرف دیکھا اور نہایت لاچاری سے جواب دیا، میرے پاس تو اس وقت تمہیں یا تمہارے اس بت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ قبیلے کے لوگوں نے غصے سے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو تمہیں نظر کرنی ہی ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ورنہ تمہاری جان نہیں بچے گی۔ دیکھو یہاں ایک مکھی بیٹھی ہے، اسے ہی پکڑو اور ہمارے معبود کے نام پر چھوڑ دو۔ اس شخص نے سوچا کہ ایک معمولی سی مکھی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے اسی سوچ کے تحت ایک مکھی پکڑی اور بت کے نام پر چڑھا دی، یعنی اس کے نام پر قربان کر دی۔ قبیلے کے لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ آگے نکل گیا۔ لیکن وہ یہ بھول گیا کہ ظاہری طور پر یہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس نے کائنات کے مالک کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا گناہ کر دیا تھا، اور اسی معمولی سمجھنے والے عمل کی وجہ سے وہ سیدھا جہنم کا حقدار بن گیا۔ اب باری آئی دوسرے مسافر کی، جو سچا مومن اور توحید کا پکا تھا۔ قبیلے والوں نے اسے بھی روکا اور کہا، تم بھی کوئی چیز اس بت کے سامنے نظر کرو۔ اس سچے انسان نے نہایت پختگی اور دلیری سے جواب دیا، میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسری ہستی، کسی بت یا کسی مٹی کے پتلے کے سامنے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ لوگوں نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، اپنے ساتھی کی طرح ایک معمولی مکھی ہی نظر کر دو، ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اس مومن کا ایمان متزلزل نہ ہوا، اس نے بلند آواز میں کہا، یہ ناممکن ہے، میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے نام پر ایک معمولی مکھی جتنا حقیر نذرانہ بھی پیش کروں۔ میری جان چلی جائے تو چلے، لیکن میرا ایمان نہیں جائے گا۔ اس دو ٹوک جواب پر قبیلے کے لوگ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور اس سچے انسان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ بظاہر وہ دنیا کی بازی ہار گیا، لیکن اس کی روح سیدھی جنت کی وادیوں میں پہنچ گئی، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گیا۔ دوستو، یہ سچی کہانی ہمارے دلوں پر ایک گہرا ہتھوڑا مارتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے گناہوں کو معمولی سمجھ کر ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو خیر ہے، ایک جھوٹ ہی تو ہے، ایک فلم ہی تو ہے، یا کسی کا چھوٹا سا دل ہی تو دکھایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہ کبھی بھی چھوٹا یا معمولی نہیں ہوتا،
بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ اس شخص نے صرف جان بچانے کے لیے ایک مکھی بت کے نام کی تھی، لیکن نیت اور عمل نے اسے تباہ کر دیا، جبکہ دوسرے نے ایک مکھی کی خاطر اپنی جان قربان کر کے جنت خرید لی۔ آج خود سے سوال کیجئے، کیا ہم اپنے ایمان پر اتنے ہی پکے ہیں؟ کومنٹس میں اپنے دل کی آواز شیئر کریں اور لکھیں، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور اگر آپ کو اس کہانی سے سچا سبق ملا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر سو پھیل سکے۔ اللہ حافظ۔